بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان انبیاء، داستان ابراہیم علیہ السلام، داستان اسماعیل علیہ السلام، داستان مکہ، داستان کعبہ، داستان اسلام ایک انداز میں یہ جاری ہے۔ آپ سب لوگوں کی پسندیدگی کا بہت شکریہ۔ ہم قصے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب تک کا خلاصہ کیا ہے؟ تھوڑی سی کہ میری آواز بڑھا سکے۔ اب تک کا خلاصہ یہ ہے، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، ان کی زوجہ ہے، ان کے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام، صحرا کا سفر ہے، تپتی دھوپ ہے، چلتے چلے جا رہے ہیں، سامان سفر رخت سفر باندھ لیا ہے، سامان سفر لے کے چل پڑے ہیں، سامان سفر محدود ہے، گرمی ہے، دھوپ کی تمازت ہے، بڑے مسائل ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے تو یہ قافلہ چل پڑا ہے، صحرا کا سفر چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ صحرا کا سفر ایک منزل آئی، ختم ہوا، اور اب یہ قافلہ 3 لوگوں پر مشتمل عجب قافلہ پہنچ گیا وادی غیر ذی زرع میں، جہاں کوئی شادابی نہیں ہے، جہاں کوئی ہریالی نہیں ہے، جہاں کوئی سبزہ نہیں ہے، جہاں زندگی کے کوئی آثار ہی نہیں ہے۔ اب یہ منظر ہے، لیکن منظر میں ایک اور تبدیلی بھی آ گئی ہے۔ اب قافلے کے مسافر 3 نہیں ہیں، 2 رہ گئے۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام بحکم خدا چلے گئے، اب جناب ہاجرہ ہیں اور ان کے فرزند ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام۔ یہاں پر وہ واقعہ پیش آتا ہے، میں اس کو دہرانے کا ظاہر وقت نہیں ہے، کل ہم سنا چکے ہیں کہ جناب ہاجرہ پانی کی تلاش کرتی رہی یہاں تک کہ زمزم جاری ہو گیا۔ یہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں کل عرض کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ ابھی تو ویرانہ ہے، پانی آ گیا ہے لیکن ابھی تک ویرانہ ہے۔ اس پانی کو دیکھ کر پرندے، پرندے کو دیکھ کر لوگ۔ قصہ مختصر یہ، پانی زندگی ہے، جہاں پانی ہوتی ہے وہاں حیات ہوتی ہے، اور جہاں پانی ہوتا ہے حیات ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ لوگ آنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ اب یہ جو وادی غیر ذی زرع تھی، جو ایک ویرانہ تھا، اب یہ آباد ہونا شروع ہو گیا ہے، اب یہاں پر لوگ بسنا شروع ہو گئے، اب اس کا منظر کو تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اب ہم آج کی داستان ذرا کچھ آگے بڑھتے ہوئے کہ اب ہم ان ساری ڈیٹیلز کو اسکپ کرتے ہوئے کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پر آئے، واپس آ گئے ابراہیم علیہ السلام، یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے۔ قصہ مختصر ہے کہ اب یہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ کو ابھی اس خانوادے کا ابھی مزید امتحان لینا مقصود ہے، ابھی مزید امتحان لینا مقصود ہے۔ اب موقع جان کر، اب میں ابھی داستان کو ہم تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں، موقع جان کر جب یہ دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اچانک اتنے سال بعد دوبارہ کیوں آ گئے ہیں، ظاہر اللہ کی مسجد، اب ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا ہے، ایک بات کہی ہے، اور اس بات کو قرآن کریم نے سورہ صافات میں بیان کیا۔ اب یہ اسلام کی تاریخ کا اس مقام پر ایک اور تاریخی واقعہ جنم لے رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اور قرآن کی آیت ہے، اور میں اس کے ترجمے کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، قالا یا بنیا، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ یہ ڈائیلاگ ایگزیکٹلی ہوا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کن الفاظ میں اسماعیل علیہ السلام کو یہ بات بتائی ہے؟ قرآن کے الفاظ میں دیکھیے، کوٹ ان کوٹ، یا بنیا، اے میرے بیٹے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ ایک باپ ایک بیٹے سے کہہ رہا ہے، اور یہ نبی کا خواب ہے، میرا آپ کا خواب نہیں ہے، اس لیے یہ خواب حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ میں خواب دیکھتا ہوں، یا بنیا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ آپ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تاریخ اسلام کا ایک عجیب سوال ہے جو ایک باپ نے ایک بیٹے سے کیا ہے، اور بیٹا بھی کوئی بہت زیادہ عمر کا نہیں ہے۔ اسی آیت کے مطابق لڑکا اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچا ہے ابھی۔ جواب سنیے کیا کہنے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے۔ پہلے آیا قالا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ جواب آیا قالا یا ابت، اے میرے بابا، اے بابا۔ اتنا ہی کہا ہے اسماعیل علیہ السلام، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے، ختم، بس۔ آپ اس گھرانے کی عظمت تو دیکھیں کہ کوئی دوسرا سوال نہیں ہے۔ باپ کہہ رہے ہیں یہ ہوا ہے، بیٹا آپ کو جو حکم، بیٹا یہ جانتا ہے کہ میرے والد محترم نبی خدا ہے، خواب بھی حکم ہے، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے۔ آیت کا اختتام کس جملے سے ہو رہا ہے؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو صابرین میں پائیں گے۔ یہ
دس از دا اونلی کنورزیشن جو کہ قرآن کریم نے اس واقعے سے متعلق ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی بتائی ہے. آگے واقعہ آگے چلتا ہے, آیات بھی آگے ہیں, لیکن واقعہ خواب بتایا کن الفاظ میں, وہ یہ ہے. سو اگر کسی کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ باتیں سن کے بیٹا خوف کا شکار, نہ پریشان, نہ ماں سے شکوہ نہیں, بلکہ باپ نے دیکھا کہ بیٹے نے تو مطلب کمال کیا ہے, بیٹے نے تو وہ کہا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے, آپ حکم بجا لائیے بس. اب یہاں سے جو واقعہ آگے بڑھ رہا ہے یہ کئی حوالوں سے بہت اہم ہے. ایک اس لیے کہ اس میں ہر حال میں اطاعت خداوندی کس طرح ضروری ہے, اس واقعہ بتایا جا رہا ہے. دو, ایک مخصوص صورتحال میں ایک باپ کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, ابھی ایک ماں کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, ایک بچے کو کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, وہ آپ دیکھیے گا. پھر یہ کہ شیطان کی تاریخی تذلیل کا بھی واقعہ ہے, اللہ کی روشن دلیل کا بھی واقعہ ہے, اور اللہ کو بہت پسند بھی ہے یہ واقعہ. اس کے شواہد ہیں اس بات کے کہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ واقعہ, اچھا لگا, اللہ یہ عمل اللہ کو بہت پسند آئے گا ابھی جو ہوگا. یہ ان کچھ واقعات میں سے, ہم بہت سارے واقعات سنتے ہیں, ہر واقعے کی عملی طور پر یاد نہیں مناتے. یہ ان واقعات میں سے جس کو صرف سنتے نہیں ہیں, یاد بھی کرتے ہیں. یاد نہیں کرتے بلکہ یاد کرتے ہوئے ایک عمل بھی انجام دیتے ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر اس واقعے کا تعلق صرف ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہے. یہ نقطہ سنیے گا, یہ نقطہ سنیے گا. ابھی جو واقعہ آ رہا ہے اس کا تعلق صرف ابراہیم علیہ السلام سے نہیں ہے, اس واقعے کا تعلق سردار انبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہے. اس واقعے کا تعلق وہ کیسے, وہ بھی جب یہ داستان آگے بڑھے گی تو ہم کسی مرحلے پہ عرض کریں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کہ اس واقعے کا تعلق رسول اللہ سے کیسے. یہ تو ان کی آمد سے 100 سال پہلے کا واقعہ ہے, نہیں تعلق ہے, ڈائریکٹ تعلق ہے رسول اللہ سے. خیر, داستان تیزی سے آگے بڑھاتے ہیں. عظیم المرتبت باپ ہیں, اولو العزم بیٹا ہے, اللہ کی رضا میں راضی ہیں, اتفاق ہو گیا ہے. شیطان مایوس ہے جس کی کئی چالیں ناکام ہو چکی ہیں. اب یہ ایک اور چال چلنے چلا ہے. مکہ آباد ہے, اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا ہے شیطان. اب مفہوم عرض کہہ لیجئے کہ کیا ڈائلاگ ہوا, کیا کہا. جن کو کہا گیا ہے کہ آپ کو ذبح کرنا ہے, ان کے پاس شیطان نے آ کر کہا ہے کہ جیسے تم اپنا باپ کہتے ہو وہ تو دشمن لگتے ہیں تمہارا, نعوذ باللہ. پہلے انہی نے تمہیں مارنے کے لیے تمہیں اور تمہاری والدہ کو اس وادی میں لا چھوڑا. نہ ایسے کون کرتا ہے, کون باپ کرتا ہے ایسے, ایک وادی میں لا کر چھوڑ دیا آپ کو اور آپ کی والدہ کو. یہ تو آپ دونوں بچ گئے. پھر بھی اب رہا نہیں جا رہا, تو اب انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آپ کو تقدیر کے سہارے چھوڑنے کے بجائے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیں گے. ایک خیالی منظر ہے اسی وادی عزیزرا کے پاس جہاں پر تاریخ اسلام جنم لے رہی ہے. اسماعیل علیہ السلام سے شیطان نے یہ کہا ہے, لیکن شیطان کے ساتھ جو ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے. اسماعیل علیہ السلام نے بات سنی ہے, زمین سے ایک کنکر اٹھائے, 2 3 4 5 6 7 کنکریاں اٹھائی ہیں, شیطان کے منہ پر دے ماری ہیں. کنکریاں مارتے ہوئے در حقیقت شیطان پر لعنت کی اور اللہ کے حکم کی اطاعت کا اظہار کیا ہے. ایک خواب 7 کنکریاں. شیطان پھر مایوس, اب کیا کرے. سب سے زیادہ امید تو اسی بچے سے ہوگی کیونکہ اسے بتایا گیا تمہارے گردن پہ چھری چلے گی. یہ تو اس نے تو وہ نہیں کیا. شاید ذہن میں خیال آیا ہو کہ ہاں ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں کا تو لخت جگر ہوتا ہے, ماں کہتی ہے مجھ پر آ جائے, میرے ساتھ ہو جائے, بچے پہ نہیں. ماں کے پاس گیا ہے. شاید یہ بدبخت سوچ رہا ہو کہ پچھلی مرتبہ تو اس لیے صبر کر لیا ہو اس ماں نے کہ بہرحال اس وادی میں, میں داستان تیزی سے آگے بڑھاتا ہوں کہ بہرحال اس وادی میں اس کو اور اس کے بیٹے کو زندہ چھوڑا جا رہا ہے.
لیکن اس مرتبہ تو اسے بیٹے کے ذبح کرنے کی خبر دی گئی تھی، تو شاید یہ سوچ رہا ہوں کہ احتجاج کریں گی وہ. اب شیطان آیا ہے، جناب ہاجرہ ہے، شیطان نے بتایا کہ اب تو آپ کا وہ بچہ جو بچ گیا تھا اب آپ کے شوہر کے ہاتھوں ہی ذبح ہونے جا رہا ہے. یہ کیسی مامتا ہے آپ کی؟ آپ بچے کو بچانے کے لیے کچھ کریں گے نہیں؟ ماں نے سب سنا، ماں سب جانتی ہے، ماں اپنے ایمان پر قائم ہے، ماں صبر و استقامت کا پہاڑ ہے. ماں نے کیا کیا؟ بس تاریخ نے دیکھا، چشم فلک نے عجب نظارہ دیکھا، جب ایک ماں یہ جانتی ہے کہ بیٹے کے ذبح ہونے کا امکان ہے، اور دوسری طرف ایک انسان یا ایک شیطان جو انسان کے روپ میں آیا، کسی بھی روپ میں آیا، وہ اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے کہ یہ مت کرو. اس ماں نے کس طرح جواب دیا؟ نہ صرف یہ کہ اس کی نہ سنی، بلکہ اس ماں نے بھی 1 2 3 4 5 7 کنکریاں اٹھائیں، شیطان پر دے ماری، اور شیطان سے برات رب کی اطاعت کا اعلان کر دیا. یہ عجیب ماں دیکھیے تاریخ نے. اب انتہائی مایوسی کے عالم میں اب یہ خود ابراہیم علیہ السلام تک پہنچ گیا ہے کہ چلو ماں باپ تو اولاد کو زندگی دینے کے لیے ہوتے ہیں. اب ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں آپ کیسے باپ ہیں؟ اس کے تو شاید یہ الفاظ نہ ہو، یعنی یہ انداز نہ ہو، شاید کیسے باپ ہو؟ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو ذبح کرنے چلے ہو، ایک خواب کی بنیاد پر، صرف خواب دیکھ کر اپنے معصوم بچے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے چلے ہو. میں پہلے کہہ چکا، علماء سے میں نے پوچھا یہ سوال، انہوں نے کہا نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا ہے، میرا آپ کا خواب خواب ہوتا ہے، وہ حکم ہوتا ہے. تاریخ نے وہ منظر دیکھا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جو کل اللہ تعالیٰ کے آسرے پر وادی غیر ذی زرع میں اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ آئے تھے، آج انہی ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے 1 2 3 7 کنکریاں اٹھائیں، شیطان کے منہ پر دے ماری. اس دن شیطان کو پتا چلا کہ بے پناہ اختیارات کے باوجود اللہ والوں کے ہاتھوں بے بس ہے، اور انتہائی کوشش کے باوجود تینوں مقامات پر ناکامی ہوئی. تینوں مقامات پر اس کی قسمت میں 7 کنکریاں لکھی تھی. لیکن ذہن میں رہے کہ یہ سلسلہ ماں باپ اور بیٹے تک محدود نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اتنی ادا پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آج تک فرض کر دیا ہر مسلمان پر، جاؤ حج کرو گے یہ عمل انجام دینا ہے. پہلے ایک شیطان کو 7 کنکریاں مارو، آگے بڑھو دوسرے شیطان کو 7 کنکریاں مارو، آگے بڑھو تیسرے شیطان کو 7 کنکریاں مارو، حج مکمل نہیں ہوگا ورنہ. اتنا پسند آیا یہ عمل. لیکن اس قربانی کا کیا ہوا؟ جس کے لیے چلے تھے اس قربانی کا کیا عالم ہوگا؟ وہاں بھی اب یہ خانوادہ ایک ایسا عمل انجام دینے جا رہا ہے جس کے بارے میں یہ تو حج تک محدود نہیں. ہم حج پر نہ بھی جائیں تو ہماری آپ کی سب کی خواہش ہوتی ہے زندگی میں ایک بار تو یہ کام کریں، کم از کم ایک بار تو کریں کم از کم یہ کام. وہ کیا واقعہ ہے اور ہم کیا کرتے ہیں اس کی یاد میں کل عرض کریں گے انشاءاللہ.